ویلکم بیک. پاکستان، ترکی، آذربائیجان یک قالب 3 جان. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی پر خطاب. کہا پاکستان بھی آج کے دن ایٹمی طاقت بنا تھا. ترکی، پاکستان اور آذربائیجان نے وقت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی. وزیر اعظم نے تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو شکست فاش تھی. آذربائیجانی صدر الہام علیوف نے کہا کہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی اور پاکستان نے حمایت کی. 44 روز کی جنگ میں اپنے 300 شہر آزاد کرائے. تینوں ملکوں کا تعلق اب مزید قریبی ہو گیا ہے. ترک صدر طیب اردوان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی. پہلے ہم 2 ملک ایک قوم تھے، اب 3 ملک ایک قوم ہیں. 107 سال پہلے مسلم دنیا میں آذربائیجان پہلا جمہوری ملک بنا. 2 سال بعد ہم اپنی آزادی سے محروم ہو گئے. سوویت یونین کے ٹوٹنے سے آذربائیجان نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی. آزادی کے 7 ماہ بعد لاچین کے علاقے پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا. 44 روز کی دوسری قرباغ جنگ میں ترکی اور پاکستان نے ہماری حمایت کی. ہم نے آرمینیا کے قبضے سے اپنے 300 شہر اور قصبے آزاد کرائے. آج ہم تینوں ملکوں کے تعاون کا نیا دروازہ کھلا ہے. ہم تینوں ملک ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے ہیں. I'm sure will bring our nations even closer. To the Prime Minister of Pakistan, my dear friend. میں اپنے عزیز دوست وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن یہاں آ کر ہماری خوشیوں میں اضافہ کیا. پہلے ہم کہتے تھے 2 ملک ایک قوم، اب نظر آ رہا ہے 3 ملک ایک قوم. We see 3 states. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے. صدر آذربائیجان نے کہا بھارت سے کشیدگی پر ہم نے پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. آذربائیجانی صدر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذری وزیر دفاع سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات ہوئی. ISPR نے بتایا دفاعی تعاون کے مزید فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں ملکوں کے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا. آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان نے بھارتی نوجوان کو مشورہ دیا ہے کہ قوم پرستی کی سیاست رد کر کے امن اور تعاون کی راہ اپنائیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر اور آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے. جو قیادت عالمی احترام چاہتی ہے دوسروں کو دھمکانے سے پہلے اپنا احتساب کرے. بھارت سے علاج کے بغیر واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی کامیاب سرجری. عبداللہ اور منسا کے والد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. شاہد احمد نے کہا فیلڈ مارشل نے معاملے کا فوری نوٹس لیا. AFIC کے ڈاکٹروں نے سرجری کامیاب بنائی. کمانڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر AFIC میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے بتایا ٹیم نے بچوں کا علاج ترتیب دیا اور اللہ نے کامیابی دی. میرے 2 بچے ہیں جن کی سرجری انڈیا میں ہونی تھی. انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی میں نا امید ہو کے آیا. آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد AFIC کی ٹیم ہے انہوں نے سرجری پرفارم کی. ابھی میرا بچہ کافی بہتر ہے. عبداللہ اور منسا کو AFIC میں بلوایا گیا اور یہاں پہ ان کی جو اسیسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک پراپر ہم نے ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی. جب ہم نے یہ چیلنج لیا وی ڈیولپڈ کنسنسس. ہم نے ایک ملٹی ڈسپلنری میٹنگ کی. الحمدللہ جس طرح سے ہم نے پلان کیا تھا اسی طرح سے ہم نے کیا.
अब्दुल्ला और मिंसा को दिल की नहायत शदीद और पेचीदा बीमारी थी जिसको फेलोस्टेटोलॉजी कहते हैं। नॉर्मल फेलोस्टेटोलॉजी से ये इस वजह से मुख्तलिफ थी कि इनकी फेफड़ों की खून की नालियां इतनी कमजोर थी कि उनको हम मुकम्मल रिपेयर एक स्टेज में नहीं कर सकते। ये सर्जरी टोटल 5 से 6 घंटे में मुहित थी। इनको वो प्लान दिया जो इंडिया से बहुत बेहतर था, जो इंडिया के डॉक्टर्स ने इनको ऑफर किया था। दोनों बच्चे बहुत बेहतर हैं, वो घर जाने की पोजीशन में हैं। केसेस इंडिया से वापस आए तो इनके बड़े यूनिक चैलेंजेस थे एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स होता है इन पेशेंट का जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हमने मैनेज किया। अब्दुल्ला का केस एक काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, हमारी इंटेंसिव केयर टीम के लिए, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निभाया। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस की गाड़ी खाई में गिर गई, 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद नजीर से। बताइएगा राशिद, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दौली पीर के इलाका है वहाँ पे पुलिस, जो थाना पुलिस था खाई गला, वहाँ की गाड़ी थी जो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जो 5 पुलिस अफसरान थे जो मौका पर जान बाग हुए। जो रेस्क्यू की टीमें थी उन्होंने रेस्क्यू करके जो मुतलका जो डेड बॉडीज थी उनको CMH रावलाकोट में लाया गया, जहाँ पे उनकी जनाजा अदा करके उनके अपने आबाई इलाकों में रवाना की जाएगी। जो अभी तक इतला थी उसमें जो जख्मी है उनको भी वहाँ पे CMH। राशिद, ये बताइए कि वजह क्या बनी इस हादसे की? जी अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो वहाँ पे रोड की हालत इंतहाई खराब है, और जबकि वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है तो उसकी वजह से जो गाड़ी थी वो गहरी खाई में जा गिरी है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो बहुत शुक्रिया राशिद तफसीलात के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर ये कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 में जीत के लिए 202 रन का हदफ दे दिया। लाहौर में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेल का 7 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने करियर बेस्ट 56 रन बनाए। शादाब खान ने 48, हसन नवाज ने 44 और मोहम्मद हारिस ने 31 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 5, फखर जमान 1 और साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी यौम तकबीर मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में चेयरमैन कायमा कमेटी नासिर महमूद भट्ट के ऑफिस के बाहर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और केक भी काटा गया। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज बाबर मलिक। आज ये 28 मई रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज तकरीबात का आगाज किया गया। दिन भर ये तकरीबात जारी रही। अभी नासिर महमूद भट्ट सेनेटर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स है, उनके जो ऑफिस है यहाँ पे तकरीब का आगाज किया गया, केक काटा गया और जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आज 28 मई जो हम मना रहे हैं, मैं शुक्र अदा करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो का भी, और जब उन्होंने ये शुरू किया एटमी प्रोग्राम, और फिर मियाँ नवाज शरीफ मेरे कायद का, जिन्होंने 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके अमेरिका जैसे मुल्क के क्लिंटन की 5 खून आई, लेकिन उन्होंने किसी का दबाव कबूल नहीं किया, और इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे पुरजोश अंदाज में यौम तकबीर मनाया गया है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीबात से खिताब किया और शिरकत की। और अब मौसम की खबर। हैदराबाद, कोटरी और जामशोरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में जालाबारी हुई, तेज़ हवा की वजह से निजी अस्पताल और एक मकान का छज्जा गिर गया, नीचे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। कोटरी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली की तारें टूट गईं, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जामशोरों में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम खुशगवार हो गया। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। वेलकम बैक। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 70 मन वजनी बैलों की जोड़ी के चर्चे हैं। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की नियामुआना मवेशी मंडी में फरोख्त करने के लिए लाई गई खूबसूरत और भारी भरकम बैलों की जोड़ी लाल बादशाह और बबलू ने धूम मचाई हुई है। बच्चे बबलू के ऊपर बैठकर मस्तियां भी कर लें तो कुछ नहीं कहता। इनके हिसाब से मंडी पूरी में कोई बैल भी नहीं है। 70 मन वजन बता रहे हैं दोनों का, और 70 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। मालिक इस खूबसूरत जोड़ी को गंदम, चौकर और खल समेत देसी चारे से पाल रहा है। हमारा लाल बादशाह है जो बबलू है,
اس کو ہم بہت پیار سے پالتے ہیں. لال بادشاہ اور ببلو بہت اچھے ہیں, لینے کا دل کر رہا ہے. بیپاری اپنے بیلوں کو 2.5 سال سے لاڈ پیار سے پالنے کے ساتھ ساتھ دن رات ان کے ناز و نخرے بھی اٹھا رہا ہے. نیاموآنا مویشی منڈی میں 70 من وزنی خوبصورت بیلوں کی جوڑی لال بادشاہ اور ببلو ہر خریدار کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. ہر شہری کی خواہش ہے کہ اس خوبصورت جوڑی کو خرید کر عید پر قربان کیا جائے. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، RY نیوز فیصل آباد. خبر راولہ کوٹ سے، جہاں پولیس مقابلے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپہ مارا تھا. ملزمان نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا. راشد نذیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. راشد، کیا تفصیل ہے؟ جی، آج شام کو یہاں پہ پولیس نے حسین کوٹ کے مقام پہ ایک گھر پہ چھاپہ مارا، جہاں پہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے. جب پولیس نے وہاں پہ چھاپہ مارا تو کچھ دیر پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس کے بعد دہشت گردوں نے پولیس پہ گرنیڈ اور دستی بموں سے حملہ کیا اور خود کو بھی خود کش حملہ کر اڑا دیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ موقع پہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 7 جو پولیس اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے. جو دہشت گرد ہیں ان کا تعلق TTP سے بتایا جا رہا ہے اور زرنوش گروپ سے ان کا تعلق تھا، جو کہ آزاد کشمیر میں سرگرم تھے اور TTP کی سرگرمی جہاں پہ انہوں نے شروع کر رکھی تھی. اس میں مزید جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ کچھ دیر بعد یہاں پہ DIG جو پونچھ پولیس کی وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد مزید یہاں پہ ڈیٹیل بتائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد. گورپتوانت سنگھ کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کے لیے سیک فار جسٹس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا. سیک فار جسٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے. بیورو چیف واشنگٹن DC جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں. جہاں زیب، خط میں مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ سیک فار جسٹس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط تحریر کیا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ گورپتوانت سنگھ پنو کے قاتلانہ منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر فوری طور پر پابندی لگائی جائے. اس خط میں مطالبہ کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے کہ امریکی شہری گورپتوانت سنگھ پنو کو نشانہ بنانے کے لیے کرائے کے قاتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے خط میں کہ نئی اعلان کردہ ویزا پابندیوں کی پالیسی کے تحت بین الاقوامی جبر میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر بھی جو ہے پابندی عائد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیک فار جسٹس نے امریکی محکمہ خارجہ کو وہ تمام ثبوت بھی جمع کرائے ہیں جو کہ FBI نے جو یہ سازش پکڑی تھی، جس میں بھارتی را ایجنٹ اور بھارتی سفیر جو تھے ان سازشوں میں ملوث تھے. اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ جی ڈول جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ترنجیت سندھو جو ہے ان پر بھی پابندی عائد کی، جبکہ بھارت کی جو ایجنسی ہے را اس کے سابق سربراہ پر بھی جو ہے پابندی عائد کی جائے. آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے محکمہ خارجہ کو تمام ثبوت بھی جو ہے جمع کرا دیے گئے ہیں. بہت شکریہ جہاں زیب. With the whole situation in Gaza, we're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. We are doing very well with Iran, and I think we're going to see something very sensible, because there are only 2 outcomes. You know what the 2 outcomes is: a smart outcome and there's a violent outcome, and I don't think anybody wants to see the second. Back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. I said I don't think it's appropriate right now, because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections. خبر کراچی سے، فیڈرل بی ایریا میں ڈاکوؤں کو گھر کے باہر خاتون کا پرس چھیننا مہنگا پڑ گیا. خاتون اور ایک شخص نے ملزم کی درگت بنا دی. پڑوسی نے اپنے موبائل سے واردات کی ویڈیو بنا لی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید تفصیل سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں. سلمان، کب کا واقعہ ہے، کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، گزشتہ روز کا صبح کا یہ واقعہ ہے. فیڈرل بی ایریا بلاک 16 منصور گراؤنڈ کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار ڈکیتی کی نیت سے آئے. خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی تو پہلے خاتون نے مزاحمت کی، پھر گلی میں موجود 2 مرد وہاں پہ موجود جو تھے انہوں نے بھی مزاحمت کی اور ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی. دونوں ڈکیت اس واردات میں ناکام لوٹے. البتہ پولیس یہ کہتی ہے جو یہ ویڈیو قریب موجود شہری نے بنائی ہے، اس کی مدد سے ان کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھے ہیں اس وجہ سے ان کی فوری طور پر تو شناخت نہیں ہو سکی. پولیس CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کی موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ بھی پولیس کے ریکارڈ میں آ سکے.
It's not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza and the callous bombardment and deliberate killings carried out with full impunity. This is without question one of the gravest humanitarian crises of our time. How many more atrocities must be committed before this council does what is right, morally, legally, and under the UN Charter? Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना है।